آج کا مضمون سلطنت مغلیہ کے دوسرے بادشاہ پر منحصر ہے۔ ان کا نام تھا نصیر الدین ہمایون۔ ان کا دور 1530 سے لے کر 1540 تک رہا، اور پھر اس کے بعد یہ بادشاہت سے نکال دیے گئے تھے یا چھوڑنی پڑی تھی ان کو کہہ سکتے ہیں ہم، اور وہ ایران چلے گئے تھے۔ پھر وہاں سے تقریباً 15 سال بعد وہ واپس آئے اور دوبارہ انہوں نے حکومت سنبھالی تھی، اور پھر دوسرا دور ان کا 1555 سے لے کر 1556 عیسوی تک جاری رہا تھا۔ تو آئیے ان کی کچھ تفصیل پڑھتے ہیں۔ یہ تو پہلے معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ نصیر الدین ہمایوں جو تھے بابر کا، شہنشاہ بابر کا بیٹا تھا۔ بابر کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ ہمایوں 1508 میں کابل میں پیدا ہوا تھا، اور بابر اس کی تربیت پر خصوصی توجہ دیتا تھا۔ روایتی علوم کے علاوہ ہمایوں کو ریاضی، علم نجوم اور علم حیت میں خاص دسترس حاصل تھی۔ ان علوم کو وہ قسمت شناسی اور مستقبل جاننے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ قسمت اور تقدیر پرستی پر ہمایوں کو ضرورت سے زیادہ ہی اعتقاد تھا۔ وہ ہر معاملے کو کرنے سے پہلے ستاروں اور قسمت کا حال ضرور جاننا پسند کرتا تھا۔ اس طریقے سے جو کچھ بھی معلوم ہوتا تھا اسے وہ اٹل سمجھ کر عملی اقدام کرنے سے گریز کرتا تھا۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی کمزوری تھی کہ وہ علم نجوم پہ بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا اور اسی کے مطابق چلتا تھا۔ یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ مزاجاً سست اور کاہل تھا۔ بابر کی زندگی میں ہمایوں اپنے باپ کی مرضی کے مطابق سرگرم عمل نہ رہتا تھا، جس کے باعث بابر اکثر اس کی سرزنش کرتا رہتا تھا، مگر ہمایوں پر اس کا اثر کم ہی ہوتا تھا۔ یعنی باپ کی طرح وہ مستقل مزاج، جری اور شجاعت پسند نہیں تھا، بلکہ اپنے کاموں میں وہ تھوڑا سست تھا، جس کی وجہ سے اسے باپ کی ڈانٹ بھی سننی پڑتی تھی۔ ہمایوں کو درپیش مسائل ہے۔ ہمایوں جس سلطنت کا بادشاہ تھا اسے قائم ہوئے ابھی چند سال سے زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا۔ بابر نے جو سلطنت قائم کی تھی اس کی حیثیت فوجی مقبوضات سے زیادہ نہ تھی۔ بابر کو یہاں ایک بہتر انتظام لانے کی فرصت ہی نہ میسر آ سکی، اور جلد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں کے سامنے درج ذیل اہم مسائل تھے۔ نمبر 1، بابر نے راجپوتوں اور افغانوں کی قوت کو کمزور تو ضرور کر دیا تھا، مگر وہ بدستور ایک سیاسی قوت رکھتے تھے اور کسی اور بھی خطرہ بن سکتے تھے مغلیہ سلطنت کے لیے۔ نمبر 2، ہندوستان کی ایک ریاست گجرات کا حاکم بہادر شاہ ایک توسیع پسندانہ حکمت عملی پر عمل پیرا تھا، اور وہ ہندوستان میں مغلوں کے جمتے ہوئے قدموں کو سخت تشویش سے دیکھ رہا تھا۔ اس زمانے میں اس نے لودھیوں کی مدد شروع کر دی تھی۔ یعنی مغلیہ سلطنت کی دشمنی میں اس نے لودھیوں کی مدد شروع کر دی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ لودھی خود بھی مغلیہ سلطنت کے خلاف تھے، اور بابر سے ان کے ابراہیم لودھی جو تھا ان کا سربراہ، اس سے جنگیں ہو چکی تھیں۔ نمبر 3، ہمایوں کا حکومتی خزانہ تقریباً خالی تھا۔ بابر کو ہندوستان سے جو خزانہ ملا تھا وہ اس نے 1528 تک فوجی ضروریات پر خرچ کر دیا تھا۔ وہ اپنی آخری زندگی میں سخت مالی مشکلات میں پھنس چکا تھا۔ نمبر 4، بابر اپنی سلطنت کو ایک بہتر انتظامی ڈھانچہ دینے سے قاصر رہا تھا۔ اس کی سلطنت چھوٹی چھوٹی جاگیروں میں بٹی ہوئی تھی، اور ان جاگیروں میں نیم خود مختار جاگیردار اور امراء حکومت کر رہے تھے۔ ان جاگیرداروں اور بادشاہ کے درمیان بہتر اعتماد کی فضا بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ لوگ کسی بھی ذاتی مفاد کے لیے اپنی وفاداریاں بدل سکتے تھے۔ یہ وہ حالات تھے جن میں ہمایوں نے تخت سنبھالا اور
حکومت کی ابتدا کی تھی۔ اس کے ہمایوں کے بھی جیسے بابر کے کئی دشمن تھے جن سے مقابلہ کیا تھا بابر نے، اس طرح ہمایوں کے بھی چند اہم دشمن تھے جن سے ہمایوں نے مقابلہ کیا۔ پہلا ہے راجپوت۔ رانا سنگا کے بابر کے ہاتھوں شکست کے بعد راجپوتوں کی اجتماعی قوت تو ٹوٹ چکی تھی، تاہم راجپوت راجا انفرادی طور پر سرگرم عمل تھے۔ ان راجاؤں میں راجستھان کا راجا مغلوں کے خلاف افغانوں کا طرفدار بن گیا تھا۔ ہمایوں نے اس قلعے پر حملہ کیا اور قلعے کو محصور کر لیا اور کئی ماہ تک محاصرہ جاری رہا۔ کالنجر کا قلعہ کہلاتا ہے۔ قلعے میں ضرورت کی اشیاء کی شدید قلت ہو گئی۔ اب ہمایوں تلوار کے زور پر قلعہ فتح کر سکتا تھا، مگر اس نے راجا کے کہنے پر صلح کر لی۔ اس طرح صلح کرنا سیاسی طور پر ایک بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ اس سے کالنجر کے راجا کو دوبارہ سرکشی کا موقع مل سکتا تھا، جو اس وقت ہمایوں کو درپیش حالات میں کسی طور پر مناسب نہ تھا۔ یعنی یہ سیاسی طور پر اس نے غلطی کی کہ اس کو گھیرا تو ڈال دیا تھا، محاصرہ کر لیا تھا قلعے کا، لیکن بعد میں صلح کر کے اس نے پھر وہ محاصرہ اٹھا لیا تھا۔ حالانکہ اس وقت اگر وہ ہمت سے کام لیتا اور حملہ کر دیتا تو قلعے پر قبضہ بھی کر سکتا تھا، مگر بغیر قبضہ کی اس نے محاصرہ اٹھا لیا۔ دوسرے اس کے دشمن تھے افغان۔ بابر نے لودھیوں کی قوت کو پانی پت اور گھاگرا کی جنگ میں قریباً ختم کر دیا تھا۔ ہمایوں کے دور میں لودھیوں کے علاوہ دوسرے افغان قبائل جونپور بہار میں سرگرم تھے۔ ہمایوں نے جونپور پر قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں شیر خان نامی ایک افغان اپنے قبائل کو اکٹھا کر کے مغلوں کے خلاف فوج تیار کر رہا تھا۔ یہ اس وقت چنار میں تھا۔ ہمایوں نے چنار کا محاصرہ کر لیا۔ 4 ماہ تک محاصرہ جاری رہا، مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ آخر شیر خان نے ہمایوں کو اپنی اطاعت کا یقین دلا کر محاصرہ اٹھانے پر راضی کر لیا۔ چنار سے محاصرہ اٹھانا بھی ایک سیاسی غلطی تھی، کیونکہ شیر خان نے اطاعت کرنا صرف اسی لیے قبول کیا تھا تاکہ وہ اپنی قوت کو بڑھانے کے لیے مزید وقت حاصل کر سکے۔ جو اس نے اطاعت جو قبول کی وہ ایک اس کی چال تھی شیر خان کی، اور دوبارہ ہمایوں سے وہی غلطی ہو گئی کہ اس نے یہاں بھی محاصرہ اٹھا لیا اور فتح نہ کر سکا پوری طرح جونپور پر۔ قبضہ تو کر لیا تھا، لیکن وہ قبضہ چنار کا محاصرہ جو ہے وہ اس نے اٹھا لیا تھا۔ جونپور پر تو اس نے قبضہ کر لیا، لیکن چنار کا جو محاصرہ کیا تھا وہ اس نے اٹھا لیا۔ اگر وہ اسے بھی فتح کر لیتا تو ایک دشمن اور کم ہو جاتا اس کا۔ پھر تیسرا اس کا ایک دشمن تھا، اس سے بھی اس کو نمٹنا پڑا، یہ تھا بہادر شاہ۔ تغلق خاندان کے زمانے میں گجرات کا علاقہ ایک آزاد ریاست بن گیا تھا۔ گجرات یہاں پر بہت سے قابل حکمرانوں نے ایک مضبوط حکومت قائم کر رکھی تھی، راجپوتوں نے۔ ہمایوں کے زمانے میں یہاں بہادر شاہ نامی حکمران تھا۔ اچھا، اس وقت ایک بہادر شاہ نامی حکمران تھا۔ یہ سیاسی طور پر بڑا چالاک اور سمجھدار حکمران تھا۔ یہ گجرات کی ریاست کو شمالی ہندوستان کی طرف وسعت دے کر ایک وسیع اور مضبوط سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا بہادر شاہ۔ یہ گجرات کی ریاست اس کے عزائم کے سامنے راجپوت، افغان اور مغل دیوار بن رہے تھے۔ یہ راجپوت نہیں تھا، یہ بھی غالباً مسلمان حکمران ہی تھا، اور اس کے مخالف بھی راجپوت، افغان اور مغل، یہ تینوں کو یہ اپنا مخالف اور دشمن سمجھتا تھا، کیونکہ اس کی جو وہ علاقے حاصل کرنا چاہتا تھا اس راہ میں یہ تینوں رکاوٹ بن رہے تھے۔ ان سب کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے ایک حکمت عملی تیار کی، جس میں اس نے سب سے پہلے لودھیوں کو مغلوں کے خلاف مدد شروع کر دی اور خود راجپوت ریاستوں پر بڑی صورت سے قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت ہمایوں افغانستان سے جنگ میں مصروف تھا۔ جب ہمایوں کو بہادر شاہ کی حکمت عملی کا اندازہ ہوا تو اس نے فوراً گجرات کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔
اس صورتحال میں بہادر شاہ کو راجپوت ریاستوں کو چھوڑ کر واپس آنا پڑا تاکہ اپنی ریاست کو بچا سکے۔ ہمایوں نے گجرات اور اس کے ارد گرد کے علاقے فتح کر لیے، مگر ہمایوں کی سستی پھر آڑے آئی اور اس نے فتح کا جشن منانا شروع کر دیا۔ یعنی گجرات کو فتح تو کر لیا، لیکن وہاں فتح حاصل کرنے کے بعد اس نے وہ جشن منانے میں مشغول ہو گیا، وہ اور اس کے سارے سپاہی سب لوگ جشن منانے گئے۔ ان علاقوں میں مناسب انتظام کے بغیر ہمایوں جو واپس آیا تو یہاں بہادر شاہ نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ تو یہ وہ حالات تھے، اور یہ وہ دشمن تھے جن سے ہمایوں کو نمٹنا پڑا، اور اس کے مضبوط اقتدار کی راہ میں یہ حائل تھے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ مضمون پڑھیں گے، فی الوقت اجازت دیجیے۔